ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میاں زاہد جاوید صاحب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. جی میاں صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا ہے بجٹ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. آپ یقین کریں کہ قوم کی دعاؤں کے ساتھ یہ بزنس فرینڈلی عوام دوست حکومت پاکستان میں اس وقت گورنمنٹ ان کے کنٹرول میں ہے. ہماری دعائیں تھیں، قوم کی دعائیں تھیں کہ نون لیگ ون کرے اور یہ یہاں پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالے، کیونکہ پچھلے جتنا دور گزرا ہے 5 سال کا، اس دور میں جتنی مشکلات، جتنی مصیبتیں، جتنی آزمائشیں اور جتنی مہنگائی کا طوفان یہاں پر آیا ہے، اس سے ہر بندہ اچھی طرح بخوبی واقف ہے. ہمارا خیال تھا کہ جب یہ گورنمنٹ یہاں پر آ کر سنبھالے گی، حکومت سنبھالے گی، تو یہ عوام کی بہتری، فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے کام کرے گی. انہوں نے پہلا بجٹ یہاں پر اناؤنس کیا ہے. ہم جانتے ہیں اس میں بہت سارے کنسٹرینٹس تھے، ان کو بہت کم ٹائم ملا ہے، اور یقین کریں کہ یہ شاید میرے اندازے کے مطابق اسحاق ڈار صاحب نے شاید فرسٹ ٹائم قومی اسمبلی کے اندر ہی آ کر بجٹ کی ڈیٹیلز پڑھی ہوں، شاید ان کو اس سے پہلے پڑھنے کا موقع ہی نہ ملا ہو. اب میں آپ کو بجٹ کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو انہوں نے یہاں پر جو جی ایس ٹی کو 16% سے 17% کر دیا ہے، یہ انہوں نے بہت سخت مطلب کہ عوام پر، پوری قوم پر ایک مصیبت نازل کر دی ہے. یہ تقریباً آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 19% تک چلا جائے گا جب یہ ملٹی پلائی ہوگا، ڈفرنٹ ایک سیکٹر سے گزر کر دوسرے سیکٹر میں جائے گا. ہر جگہ پر جب جی ایس ٹی پے کرنا پڑے گا تو اس کا ملٹی پلائی ایفیکٹ ہوگا، جس سے پہلے ہی اس وقت عام بندہ جو ہے، عام بندہ سے مراد میری مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس جو پہلے ہی یہاں پر پس رہی ہے. اور اس وقت عالم یہ ہے کہ جو پچھلا دور گزرا ہے اس میں جو رہن سہن تھا، گزر اوقات تھی، وہ تقریباً مشکل ہو چکی تھی، اب تقریباً ناممکن ہوتی جا رہی ہے. اور ناممکن جب ہو جائے گی، مڈل کلاس جس ملک کی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور جو ملک کی اکانومی اور ملک کی ترقی میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے، جب وہ ہی نہیں رہے گی یا وہ اوپر تو جانے سے رہی، وہ نیچے کی طرف آ جائے گی اور وہ اپنا بھرپور کردار ترقی میں ادا نہیں کر سکے گی. تو اس لیے یہ ہماری ان سے یہی استدعا ہے کہ اس کو خدا را یہ 16% بھی پہلے بہت زیادہ تھا. بزنس کمیونٹی پہلے سے ہی ان کو بہت زیادہ یہ ریکویسٹ کر رہی ہے اکثر اوقات کہ ایک 16% بہت زیادہ ہے، آپ خدا را اس کو ذرا تھوڑا سا کم کریں. اور اس سے سارے ملک کی ہر سیکٹر، ہر فیلڈ، ہر چیز افیکٹ ہو رہی ہے. تو اس لیے اس کو جی ایس ٹی کو میری سمجھ کے مطابق 16% سے بھی کم کرنا چاہیے. دنیا میں اتنا سے جی ایس ٹی نہیں ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے اور اتنا زیادہ نہیں ہوتا. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ڈاکومنٹیشن کے لیے تیار ہیں. ہم اس فیور میں ہیں کہ ملک کے جتنے بھی تجارت کرنے والے افراد ہیں، چاہے وہ ٹریڈرز ہوں، چاہے وہ بزنس مین ہوں، انڈسٹریلسٹ ہو، چاہے وہ ایک ریٹیلر ہو، چاہے ایک چھوٹے سے اپنا انہوں نے کوئی ریڈی پر چیزیں لگائی ہیں، وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں، وہ ملک کی ترقی میں ایک اپنا کردار ادا کرے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں انہی کو سکویز کیا جا رہا ہے. دوسرا ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو براڈن کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات کرنے کا ہمیں ابھی تک نظر نہیں آ رہا. تو خدارا جو لوگ پہلے ہی نیٹ ورک میں ہیں، جو پہلے ہی ٹیکس ادا کر رہے ہیں، جو خوشی کے ساتھ ٹیکس دے رہے ہیں، ان کو تو آپ تھوڑا سا معاف کر دیں. آپ دوسرے بندوں کو لے کے ہیں. ہم جب اکثر اوقات اس طرح کی ڈرائیو چلتی ہے، میں لبرٹی مارکیٹ کا چیئرمین بھی ہوں. لبرٹی مارکیٹ میں جب انہوں نے ایک دفعہ ٹیکس فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا تھا، سب سے پہلے پچھلے ایف بی آر چیئرمین جو تھے یوسف عبداللہ صاحب، ان کے دور میں سب سے پہلا فیسیلیٹیشن سینٹر ہم نے بنایا تھا. ہم نے اپنی خدمات بھی ان کو پیش کی تھی. جو مارکیٹس کے ایسوسیشنز ہیں وہ ان کا آپ تھوڑی سی ہیلپ لیں. یہ ٹیکس کے جو ان کے اپنے امپلائیز ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کون سا بندہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، تو آپ ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے اس سے ٹیکس نیٹ جو ہے وہ براڈن ہوگا اور ٹیکس جو فنڈز جنریشن ہے اس میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک میں جو مین پرابلم ہے وہ انرجی کا پرابلم ہے. انرجی ہمارے ملک میں الحمدللہ جو اس کی ریٹڈ کیپیسٹی ہے
ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہماری جو ریٹڈ کیپیسٹی اور ڈیمانڈ آلموسٹ تقریباً برابر ہے. گورنمنٹ نے اچھا یہ ان کا جو اچھی باتیں اس کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں. انہوں نے 60 days میں جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ویو آؤٹ کرنے کے لیے کہا ہے, ری پے کرنے کے لیے کہا ہے. یہ بہت اچھا قدم ہے. اس کے ری پے کرنے کے بعد ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے انڈسٹری کی, مارکیٹس کی, گھروں کی, وہ بخوبی پوری ہو جائیں گی. اور ہماری ان سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ پھر سرکولر ڈیٹس کو ایکومولیٹ نہ ہونے دیں, اور اگر وہ ایکومولیٹ نہیں ہوگا تو جو ہماری اس وقت کی ریٹڈ کیپیسٹی ہے اسی پر اگر ہم اپنے پروجیکٹس چلا لیں تو ہماری ڈیمانڈ فی الوقت پوری ہو سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہر سال ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں چیپ انرجی کے لیے ہمارے پاس وسائل بھی ہیں, اس طرف خاطر خواہ توجہ دینی چاہیے. جب تک ہمارے ملک میں بڑے ہائیڈل پاور نہیں لگیں گے, آپ یقین کیجئے ہمارے ملک کی جو سروائیول ہے نا بہت مشکل ہے. ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گے. ہم آج پانی کی طرف دھیان نہیں دے رہے. پانی کی طرف نہ دھیان دینے کی وجہ سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد شاید یہ ہمارا ملک ایگریکلچر ملک جو ہے اس کو فوڈ امپورٹ کرنی پڑے, تو وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ادعا ہوگا. اس کے علاوہ اس بجٹ میں ریلوے, پی آئی اے اور جو سٹیل مل جس کے بارے میں اکثر اوقات بات چیت ہوتی ہے, ریلوے کی سروائیول بہت ضروری ہے. ریلوے کی ریہیبلیٹیشن کے لیے گورنمنٹ نے خاطر خواہ اس کے لیے فنڈز بھی ایلوکیٹ کیے ہیں, اور اس کے لیے جو انہوں نے خواجہ سعد رفیق کو اس کا ریلوے منسٹر اپوائنٹ کیا ہے, ہمیں امید ہے اور بلکہ وی آر کانفیڈنٹ کہ خواجہ سعد رفیق صاحب اس پر قابو پا لیں گے. ریلوے ہر ملک میں ایک بڑا چیپ مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے. اس کو ہر دنیا کے ہر ملک میں اس کا ڈیولپ کیا جاتا ہے. جو پیسنجر ٹرینز ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ پروفیٹیبل ہو, وہ پروفٹ میں آ سکتی ہیں. آج دیکھیں اگر ایک پرائیویٹ سیکٹر میں بزنس ٹرین چل رہی ہے, کیا وہ پروفٹ میں نہیں جا رہی؟ بالکل پروفٹ میں جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو گڈس ٹرین ہوتی ہیں وہ بڑے پلاننگ کے تحت ان کو ختم کر دیا گیا. آج یہاں پر مغل پورہ ڈرائی پورٹ میں بہت کم ٹرینز جو ہیں, جو یہاں پر پہلے تانتا لگا رہتا تھا, آج بہت کم ٹرینز آ رہی ہے. اس مینز آف ٹرانسپورٹیشن کو میرے خیال میں ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. اس سے کم, اگر ضروری نہیں ہے کہ ریلوے پروفٹ میں جائے, اگر وہ بریک ایون پر بھی رہ کر ریلوے کا نظام ملک میں بہتر کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے. دوسرا, انہوں نے ایک بہت اچھا جو اس میں بجٹ میں خوشخبری دی ہے کہ پورے ملک میں انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے بہت کام کرنا ہے. اگر گوادر کو ہم گوادر سے لے کر جو اپورڈ کنٹریز ہیں وہاں تک موٹر وے کا یا ہائی ویز کا نیٹ ورک بچھا دیتے ہیں, تو اس سے اگر سینٹرل ایشین کنٹریز کو اور چائنا کو ایکسیس ہو جاتی ہے, تو جس طرح نہر سوئس پر ایجپٹ بہت سارے فنڈز جنریٹ کر رہا ہے, اسی طرح پاکستان سے جب سینٹرل ایشین کنٹریز کے لیے ان کی جو ٹریڈ ہے یہاں سے ہوگی تو پاکستان بہت زیادہ ریونیوز جنریٹ کر لے گا. بجٹ میں اور بہت ساری باتیں ہیں. بجٹ جو ہے وہ ہمیشہ مطلب کہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اس سے پبلک کو ریلیف ملے, پبلک کو سکھ کا سانس ملے, اور عوام جو ہے وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا کاروبار کر سکے. اب انہوں نے ایک اور جو پرابلم ظاہر ہو رہی ہے کہ بینکس کی وڈرال پر انہوں نے 1% انکریز کر دیا ہے. پہلے ہی بہت زیادہ تھا, ہم بہت 0.2% بہت زیادہ تھا. 50,000 کی ایک چھوٹی سی جو رقم ہے, یہ صرف مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں یہی اتنی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں. اس سے زیادہ جو اماؤنٹس ہے وہ کراس چیکس میں جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, جو بڑے بڑے بزنس اینٹیٹیز ہیں وہ کراس چیک بھی کرتی ہیں. جو چھوٹے عوام, چھوٹے اپنا مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ اتنی ٹرانزیکشن کرتے تھے, اب مڈل کلاس ہی کو واش آؤٹ کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہ 0.1% کا جو اضافہ ہے یہ بھی میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ 0.2% بھی بہت زیادہ ہے, اس کو بھی کم کر دینا چاہیے. اس سے عام جو لوگ پبلک ہے وہ بڑی متاثر ہو رہی ہے. ایک چیز اور انہوں نے بتائی ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہراً میرے خیال میں بتانے سے نا پبلک ڈسٹرب ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل
ایگزامپل جس طرح انہوں نے کہا کہ FBR کو ہر بینک اکاؤنٹ پر رسائی حاصل ہو جائے گی. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اب چونکہ یہ سارا نیٹ ورک نادرا کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے اور نادرا ان کی دسترس میں ہے, نادرا سے وہ ہر چیز انفارمیشن لے سکتے ہیں, FBR والے کے پاس ہر انفارمیشن ہے. تو یہ ضروری تو نہیں تھا کہ یہ پبلکلی عام کر دیں کہ جی ہم اس سے اکاؤنٹ سے آپ کی پوری انفارمیشن لیں. آپ لیں, بالکل لیں, ہم تو اس فیور میں ہیں. جو لوگ صحیح کام کر رہے ہیں وہ بالکل ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, لیکن جو لوگ صحیح کام جن کا نہیں ہے ڈر خوف صرف ان کو ہوتا ہے. اور لاہور چیمبر آف کامرس کبھی بھی ایسے لوگوں کی فیور نہیں کرتا جو کوئی انلیگل ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں, جو کوئی اس طرح کے ٹرانزیکشنز میں انوالو ہوں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ لاہور چیمبر آف کامرس کے نائب صدر میاں ابو ذر صاحب موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. جی میاں صاحب. شکریہ جی. بجٹ تو جس طرح امریکہ چاہتا ہے, IMF چاہتا ہے, جو وقت کی ضرورت ہے, جو ریجنل کے لیے ضرورت ہے اس کے مطابق ہے, مگر کیونکہ ہمارے لوگ اس کے عادی نہیں ہیں ڈاکومنٹیشن کے, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ڈاکومنٹیشن نہ ہو. دوسرا, اب ہم نے گورنمنٹ کو, حکومت پاکستان کو تجویز دی تھی کہ بجلی کے بلوں پہ 26% سیل ٹیکس کر دیا جائے تاکہ جو لوگ ٹیکس میں نیٹ میں نہیں آنا چاہتے کم از کم جو ٹیکس نیٹ میں ہے وہ لوگ تو اور اس میں ایڈجسٹمنٹ لے لیں گے, مگر اب انہوں نے صرف 5% اس پہ بڑھایا ہے. اب اس کی وجہ سے سائیڈ افیکٹ آئے گا. پھر گورنمنٹ نے PIA پہ اور اسٹیل مل پہ کوئی واضح پالیسی نہیں اناؤنس کی. تیسرا, ٹیکس بجٹ تو انہوں نے پورا بنا لیا, مگر انرجی کرائسس اتنے بڑے ہیں کہ وہ اگر بڑھتے گئے تو بجٹ پہ تو وہ افیکٹ کریں گے, ایکسپورٹ پہ بھی کریں گے اور لوکل ٹریڈ پہ بھی کریں گے. یہ چیزیں بھی بڑی تھوڑی سی ہیں جس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں, سیمنٹ کی قیمت اچانک 50 روپے بوری بڑھ گئی ہے, تو یہ چیزیں ابھی سائیڈ افیکٹ آنے شروع ہوں گے. مگر ٹھیک ہے, بجٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میٹھی گولی ہے, کڑوی گولی ہے, مگر 5 سال کا ملبہ اس حکومت پہ جب پڑا ہے تو یہ بہت بڑی ایک تکلیف سے مرحلہ ہے, کیونکہ 5 سال کی جو چیزیں رکی ہوئی تھی وہ ساری اس میں اکٹھی آ گئی ہیں. تو وہ ایک ایسے اتنا بڑا انجیکشن بن گیا ہے کہ وہ زخم سے بڑا انجیکشن بن گیا ہے. تو اب وہ تکلیف تو لوگوں کو محسوس ہوگی, مگر میرا خیال ہے کہ حکومت کو 15% تنخواہ ملازمین کی بڑھانی پڑے گی, کیونکہ خیبر پختونخوا نے جو سٹیپ لیا ہے وہ سٹیپ لوگوں نے لے کے چل پڑنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میری تجویز ہے کہ بجائے لوگ ایجیٹیشن پہ جائیں یا کسی پرابلم کریٹ کریں, ان کو 15% تنخواہیں سب سیکٹر پہ بڑھا دینی چاہیے, کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ 15% سے پلس ہے, کم نہیں ہوگی. تو اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم نے خراط ہی لے کے گزارا کرنا ہے تو وہ یہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گی. کسی سٹیج پہ تو کسی نہ کسی نے سٹیپ لینا تھا. یہ حکومت کا سٹیپ ٹھیک ہے, تکلیف دہ لگتا ہے لوگوں کو, ہے بھی, مگر کسی نے تو لینا تھا. تو اگر جب تک قومیں زندہ تبھی ہوتی ہیں اگر وہ قوت شاری سے کام لیں اور ہمیں بہتر پالیسی بنانے میں کام آئیں گی. اگر ہم نے اپنا پیسہ قرضے لے کے اور وقتی طور پہ اپنی تکلیف برداشت نہیں کرنی ہم نے یہ, تو میرا خیال ہے کہ اس کے اثرات ہمارے آنے والی نسلوں کو بھگتنے پڑیں گے, کیونکہ پہلے ہی قرضہ آپ کے سامنے 10,000 5,000 2,000 سے شروع ہوا تھا اور آج 80,000 پہ چلا گیا پر پرسن فیکس. تو یہ پھر پرابلم سامنے آئے گا, کسی نہ کسی کو بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا. اچھا میاں صاحب, یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں ہی بزنس مین ہیں, تو کیا بزنس مین ہونے کے ناطے انہوں نے جو موجودہ بجٹ پیش کیا ہے, کیا اس کو بزنس مین دوست بجٹ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں جی, یہ بزنس مین دوست بجٹ تو نہیں آپ کہہ سکتے, مگر یہ ایک دنیا کی ریکوائرمنٹ ہو چکی ہے. دیکھیں, انڈیا یہ کر رہا ہے گئے 20 سال سے, انڈیا میں یہ سسٹم آ گیا ہے ڈاکومنٹیشن کا. ہمارے ہاں یہ ڈاکومنٹیشن کا 100% سسٹم نہیں آ رہا. اس میں دیکھیں زرعی انکم چھپا دی گئی ہے. اب ایران اور افغان ٹریڈ جو ہے اسمگلنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں کیا گیا. یہ چیزیں زیادہ پہلے سٹیپ پہ اٹھانی چاہیے تھی, یہ سیکنڈ فیز ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ سب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ سے بزنس مین کو اور ایک عام آدمی کو کوئی ریلیف ملے گا یا نہیں؟ ریلیف والی کوئی بات نہیں ہے, ٹیکس دینا پڑے گا اور ٹیکس دینا بھی چاہیے.
کیونکہ جو لوگ ان رجسٹرڈ ہے، اصل مسئلہ وہ ہے لیکن انہوں نے تو ٹیکس جو ہے وہ صرف پہلے ہی جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ لگا دیا. نہیں، اس کا دائرہ کار وسیع کرنا پڑے گا. اور ہماری ایک حکومت سے تجویز ہے، آپ کے چینل کے وسالت سے ہم کہتے ہیں جن لوگوں کا 5 لاکھ سے زیادہ بجلی کا بل ہے سال کا کمرشل، ان کو لیں. انڈسٹری جس کا بل 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہے اس کو اگر نیٹ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے اس کو لیں، تو کافی بوجھ کم ہو جائے گا. لیکن میاں صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ 5 لاکھ سے جن کا زیادہ بل ہے، تو جو لوگ وہ بجلی چوری میں ملوث ہوں گے یا جو وہ 5 لاکھ سے بڑھنے نہیں دیں گے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بجلی چوری کے لیے پھر آپ کو نیٹ ورک اپنا انرجی کا تو سنبھالنا پڑے گا نا. آخر کوئی نہ کوئی سٹیپ تو اٹھانے پڑیں گے نا. اب بجلی چور، میں تو نہیں کہتا اگر بجلی چور حکومت میں ہی بیٹھے ہوں گے اور حکومت اگر ان کو کچھ نہیں کہہ رہی تو پھر کیسے کام چلے گا؟ یہ تو کسی نہ، ہم تو آپ کو ایک میئرمنٹ بتا رہے ہیں جی. یہ اس وقت 3:30 ہوئے ہیں، تو 4:30 کا مطلب 4:30 ٹائم ہے. اب اس کو آپ گھڑی کو آگے کر لیں یا پیچھے کر لیں، وہ تو آپ نے ہاتھ سے کرنا جو مرضی کر لیں، مگر جو گراؤنڈ ریالٹی ہم تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں نا آپ سے کہ گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق یہ ٹیکس ہونا چاہیے. اگر وین ہو رہی ہے تو اس کو روکیں. ہم نے میاں صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن میں صرف یہاں پر ایک سمپل ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی سابقہ وزیر خارجہ ہنا ربانی خار صاحبہ، ان کا بجلی کا بل لاکھوں میں تھا اور انہوں نے جو قسط کروائی وہ 100 روپیہ پر منتھ کروائی. تو اسی طریقے سے جو طاقتور، آپ کی بات انویلڈ ہے. ان کا 6.75 کروڑ کا بل تھا، وہ انہوں نے قسطیں انسٹالمنٹ کرائی ہے. لاکھوں میں نہیں تھا، کروڑوں میں تھا. بالکل ٹھیک ہے. آپ 6.70 سے اوپر کا بل تھا. یہی افسوس کی بات ہے جو اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان کو کچھ کہہ نہیں رہے اور آپ تاجروں کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. خدا را پہلے گھر سے درستی کریں تاکہ لوگ درست ہونا شروع ہو جائیں. آپ ایگزامپل بنا دیں نا 10 بندوں کی جو منسٹر رہے ہیں، جو بندے ٹاپ 10 رہے ہیں، جو ٹیکس چور ہے، ان کو ایگزامپل بنا دیں. دیکھیں چون لائی نے جب چائنا نے ترقی کی یا مہاتما محمد نے کی تو اس نے اپنے قریبی دوستوں کو پہلے پکڑا تھا کہ بھائی تم ٹیکس دو. یا پکڑ سکیں گے؟ پکڑنا چاہیے، نہیں تو یہ خود پکڑے جائیں گے. اگر حکومت نے نہ کچھ کیا تو یہ خود تکلیف میں آ جائیں گے. یہ تو کرنا پڑے گا. ہر حکومت جو ہے اپنی حکومت بچانے کے لیے ایم این اے، میں کہنا جی سارے ایم این اے ایم پی اے چھوڑیں. اس وقت ایم این اے ایم پی اے کوئی چیز نہیں ہے. عوام نے وائٹ واش کر دیا نا پیپلز پارٹی کا، تو کیوں کیا ہے؟ اب یہ 5 سال کی جو اتنی بڑی تکلیف انہوں نے اس قوم نے سہی ہے. 60 سال میں اتنے قرضے آپ نے لیے جتنے 5 سال میں قرضے لیے ہیں. حکومت کو وراثت میں ملا کیا ہے؟ قرضے ہی قرضے تو ملے ہیں. تو میاں صاحب کیا وہاں کھڑیں گے اگر گورنمنٹ نے ٹیکس نہ دینا شروع کیا؟ ٹیکس دینا ہی پڑے گا، ٹیکس میں آنا ہی چاہیے، مگر ٹیکس نیٹ ورک بڑھانا چاہیے، نہ کہ جو موجودہ ٹیکس پیئر ہے ان کو تکلیف دینی چاہیے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو ٹیکس میں لوگ نہیں ہیں ان کی طرف آنا چاہیے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم چیمبر آف کامرس آئے اور یہاں آ کے مختلف عہدیداران سے بات کی. تمام عہدیداران نے اور بزنس مین جو تاجر یہاں پر ہیں، ان تمام ایگزیکٹو ممبران نے بجٹ کے حوالے سے اپنی اپنی باتیں کی اور بتایا کہ بجٹ کس طرح کا ہونا چاہیے. اور اس میں ایک اور بات جو دیکھی گئی وہ یہ ہے کہ چاہے وہ ایگزیکٹو ممبر ہے، چاہے وہ چیمبر آف کامرس کا کوئی عہدیدار ہے، لیکن ان سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ بلا آخر بوجھ جو ہے وہ عوام پر ہی پڑتا ہے. اس لیے حکومت کو کم از کم بجٹ کو عوام دوست بنانا چاہیے اور جو ٹیکسز لاگو کیے جا رہے ہیں ان ٹیکسز کو ریوائز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ ٹیکسز ریوائز نہ کیے گئے تو اس سے سارے کا سارا بوجھ عوام پر پڑے گا اور عوام میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ان تمام بوجھ کو برداشت کر سکے. ناظرین، آپ نے دیکھا کس طریقے سے تمام لوگوں نے اپنی اپنی تجاویز دی اور آج حکومت کا کام ہے کہ وہ ان تجاویز پر عمل کرے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل دورانی کو کیمرہ مین زاہد کلیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، میرا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.